صحابہ کرام نے روزے رکھ کر جنگ لڑی ہے۔ یہ بدر کی جنگ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اور مسلمانوں کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی جس کو یوم فرقان فرمایا، حق اور باطل کا جس میں فرق ہو گیا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام کا کیا جذبہ، کیا ان کا ایمان، کیا ان کا حوصلہ۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت گرمی ہے، ہم گرمی کے موسم میں کیسے جنگ لڑیں گے، اور اوپر سے کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت عمدہ قسم کی افطاری ہو، اعلیٰ قسم کی سحری ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ کھجور کا ٹکڑا ہے، کسی کو ملا اور کسی کو نہ ملا، اور اوپر سے جنگ کا سامان بھی نہیں ہے کہ سب کے پاس گھوڑے ہوں، وہ بھی نہیں ہے، اونٹ ہو وہ بھی نہیں ہے، کوئی تلواریں نیزیں وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تھوڑا بہت سامان ہے۔ میرے محترم سامعین، غزوہ بدر کے اسباب کیا ہیں؟ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر مکہ واپس جا رہے ہیں، جس میں بہت سا جنگی ساز و سامان ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے، تو کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم حملہ کریں اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو شہید کر دیں تاکہ اسلام کا یہ پیغام رک جائے۔ حق کا یہ پیغام کب رکا ہے؟ جو اب رکے گا اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ تو اس میں جنگی ساز و سامان، بہت سا مال و دولت۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خروج کا حکم دیا اور صحابہ سے فرمایا کہ جلدی کرو، ان پہ حملہ کریں اور ان سے جنگی ساز و سامان بھی چھینیں، ورنہ کل کو یہ ہم پہ حملہ آور ہوں گے۔ اور مکہ سے مسلمان جن سے سب کچھ چھین لیا گیا، خالی ہاتھ یہاں مدینہ میں پہنچے ہیں، چلو ان کے ساتھ بھی تعاون ہو جائے۔ اب اس نیت سے چلے۔ صحابہ کی تعداد ہے 313 اصحاب بدر۔ میرے محترم سامعین، یہ بدر ایک گاؤں ہے، گاؤں میں بھی ایک کنواں ہے۔ الحمدللہ میں وہاں گیا ہوں، اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ تو وہاں پہ تجارتی قافلے آ کے ٹھہرتے تھے، پانی موجود تھا، لوگ ان کی خدمت کے لیے ہوتے۔ وہ سینٹر میں جگہ بنتی ہے تو یہاں آ کر پڑاؤ ڈالتے قافلے 2 دن 3 دن کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حملے کا حکم دیا۔ حضرات صحابہ کرام چل پڑے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ مجبوری ہے، میں بیمار ہوں۔ کسی نے نہیں کہا جی گرمی بہت ہے۔ آج تو جمعے کے لیے بھی کہیں جی دل تو بڑا کرتا ہے یہاں جمعہ پڑھیں، لیکن گرمی بہت ہے جی، روزہ رکھا ہوا ہے نا جی، تو گرمی بہت ہے۔ میں نے کہا وہ دیکھو، مدینہ سے 80 میل کا فاصلہ پیدل طے کیا روزہ رکھ کر۔ کتنا جی؟ 80 میل کا فاصلہ ہے، اور ہمارا فاصلہ تو 1 میل کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہانے ہیں، یہ کمزوریاں ہیں اندر کی۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے واقعات، ایمان افروز واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے اندر بھی اس دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ میرے اور آپ تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی قربانیوں سے پہنچا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مسلمان قربانی دیتا رہے گا، مسلمان بھی بلند رہے گا اور اسلام بھی بلند رہے گا۔ اور جب یہ سول ہو جائے گا، آرام پرست ہو جائے گا، حضور نے فرمایا، اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا کافر تمہیں ذبح کرنے کے لیے ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے تم دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہو۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا
اللہ کے محبوب کیا ہم اس دن تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے۔ آج مسلمانوں کی تعداد کو تھوڑی تو نہیں ہے، بڑی تعداد ہے۔ اچھا کیا ہم طاقت میں کم ہوں گے؟ فرمایا طاقت بھی بہت ہوگی۔ یا رسول اللہ پھر ایسے کیوں ہوگا؟ پھر کافروں کی یہ جرت کہ وہ ہمارے ساتھ یہ حال کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 بیماریاں تمہیں لگ جائیں گی۔ کتنی بیماریاں؟